بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان کشمیری بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان موجود ہیں اور آزاد کشمیر کی تعداد کو ملا کر بآسانی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایسی منصوبہ بندی اور حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو سکے اور ان کو بھارت کی ظلم اور بربریت سے نجات اور آزادی حاصل ہو۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں موجود مسلمانوں کو منظم کیا جائے، ان کے اندر شعور اجاگر کیا جائے اور آزادی کی تحریک کو نئے سرے سے اپنی مدد آپ کے تحت اٹھانے اور کامیاب بنانے کا ارادہ اور عزم کیا جائے۔ یہ بالکل بھی ناممکن نہیں ہے اگر مسلمان قومیت کے نعروں اور اگر تمام کشمیری ہندوستان میں موجود، مقبوضہ کشمیر میں موجود اور آزاد کشمیر میں موجود، اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آزاد اسلامی ریاست کے قیام کا نظریہ رکھ کر ایک منظم جدوجہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آئے گی، اور ایسی تحریک اور ایسے جہاد اور ایسی جدوجہد میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی جس میں قومیت کا تصور ہوگا، جس میں سیکولر نظریات ہوں گے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ریاست قائم کرنے کا تصور عہد دلوں میں موجود نہیں ہوگا۔ اگر دلوں کے اندر یہ ارادہ اور یہ جذبہ اور یہ پختہ عہد موجود ہوگا کہ ہم آزادی کے بعد کشمیر کو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل اسلامی ریاست بنائیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت آسمان سے لشکر اتارنے پر آج بھی قادر ہے اور وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور کبھی بھی اس جدوجہد میں آپ لوگ ناکام نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اسلامی نقطۂ نظر سے ہٹ کر جدوجہد کی گئی یا دلوں میں اخلاص موجود نہ ہوا یا قرآن کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی برتری قائم کرنے کا ارادہ اور نظریہ موجود نہ ہوا، تو پھر اس میں کبھی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ سیاہ رات اس کا سویرا کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان زوال کا شکار ہیں یا کفار ان پہ غالب ہیں، تو ان کے غالب آنے کی بنیادی وجہ ہی مسلمانوں کا اسلام سے روگردانی کرنا ہے، اسلام کے احکامات اور نظام کو پس پشت ڈالنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو جہاں پر مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو اثر نو منظم اور مرتب کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر اس تحریک میں شامل افراد کی ذہن سازی اور کردار سازی بھی انتہائی اہم ہے کہ ان کا نظریہ اور ارادہ اللہ کی رضا اور اسلامی حکومت کا قیام ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس جدوجہد کو، اس جہاد کو ناکام نہیں کر سکتی، اور جب تک کشمیر کے لیے جہاد کرنے والے دلوں میں اسلامی ریاست کی بالادستی، قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرنا نہیں ہوگا، تو یہ تحریک کبھی کامیاب بھی نہیں ہوگی۔ 70 سالہ تاریخ کو اگر آپ جائزہ لیں اس کا، تو اب تک کی ناکامی کی بنیادی وجہ بھی میں یہی سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سطح پر یہ بیانیہ سامنے نہیں آیا ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر یہ بیانیہ سامنے نہیں آیا کہ ہم کشمیر کو ایک رول ماڈل اسلامی ریاست بنائیں گے۔
کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں گے، اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے۔ یہی سبب ہے کہ آج تک جتنا بھی جہاد کیا گیا ہے، جتنی بھی جانیں گئی ہیں، جتنے بھی شہداء گئے ہیں، ان کا خون ابھی تک رائے گاں ہے، اور مزید بھی رائے گاں ہی جائے گا جب تک مسلمان کشمیر کے لیے جہاد کرنے والے دلوں میں کشمیر کو اسلامی ریاست بنانے کا تصور اور نظریہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر خود مختاری کے بیانیے کے متعلق جو ہے وہ بات نہ کروں تو یہ بہت غلط ہوگا۔ بنیادی طور پر خود مختاری کے بیانیے کو سپورٹ کرنے یا اس کو لانچ کرنے والی بین الاقوامی غیر ملکی غیر مسلم خفیہ ایجنسیاں ہیں، جن کا بنیادی مقصد اسلامی ممالک کو آپس میں باہم متنفر کرنا، متصادم کرنا، دست و گریباں کرنا، ان میں نفرتوں کے بیج بونا ہے۔ جس طریقے سے افغانستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کا مخالف کیا گیا، جس طریقے سے ایران کو شیعہ کمیونٹی بنا کر تمام اسلامی ممالک کو اس سے توڑ دیا گیا، ایران کو سنی کمیونٹی بنا کر عراق کو سنی کمیونٹی بنا کر ایران اور عراق کو آپس میں دشمن بنا دیا گیا، تو کفار کی سازشیں فرقہ وارانہ، جغرافیائی حدود، نظریاتی سطح ہر جگہ پر موجود ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان صرف اور صرف غفلت کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان صرف دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا، سوچنا، اس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیا، تو نتیجہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مغلوب کر دیا۔ اس مغلوبیت کا دور تبھی ختم ہوگا جب مسلمانوں کے دلوں میں اسلام سے مخلصی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نظریہ دوبارہ اپنے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ دوبارہ سے جنم لے گا۔ تو خود مختاری کے بیانیے کو سپورٹ کرنے والے افراد اس وقت کفار کی سازشوں کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ کوششیں کیجیے کہ اس بیانیے کو سپورٹ میڈیا پہ بیانیوں میں کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی جائے، اور آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمان مل کر جہاد کے راستے کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ اور عہد کریں کہ ہم کشمیر کو ایک اسلامی ریاست کا رول ماڈل بنائیں گے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اور جب مجاہدین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کے شیر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پھر کشمیر کو خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اس سے پہلے کسی بھی غیر ملکی غیر مسلم ایجنسی کا ایجنڈا جو ہے وہ سپورٹ اور پروموٹ نہ کیا جائے۔ بنیادی طور پر کفار کا ہدف یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو آپس میں ایک دوسرے سے متنفر کر دیا جائے، ان کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے نظریات اور حالات کو ختم کر دیا جائے کہ تمام اسلامی ممالک آپس میں دشمن بن جائیں۔ لہٰذا ان حقائق کو جانتے ہوئے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیاں اور جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کفار کی ذہنی غلام ہے، لہٰذا مجموعی طور پر ہمیں ایک دوسرے کے مخالف نظریات کو سپورٹ اور پروموٹ نہیں کرنا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ذہن اور اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کشمیر کو آزاد کر کے اسے ایک اسلامی ریاست بنانے کے بعد ہم پاکستان میں بھی اسلامی نظام کے نفاذ کے قیام کے لیے کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد دگنا اور چگنا ہو کے آپ کے سفر کو آسان بنا دے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عظیم کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو ہر کشمیری تک، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور ہندوستان کے مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کرنا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری آواز اور میرا پیغام، اپنے حصے کا کردار میں نے آپ تک پہنچا کر ادا کر دیا۔
اب آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔